اگر آپ فلسطین کا ساتھ نہیں دیتے، کشمیر کا ساتھ آپ نے نہیں دیا، کشمیر تو وہ بیچارہ مظلوم بن کے بیٹھ گیا، اس کو پتہ ہے کہ پوری دنیا ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑی، اور وہ مجبوری کے ساتھ رہ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ، لیکن ہمارے حق میں نہیں بولتے، ہمارے خلاف بولیں گے، وہ جب بھی بولیں گے ہمارے خلاف بولیں گے۔ فلسطین بھی ایسے ہے، مسلمان ہے، چھوٹی سی ریاست ہے، تو اسرائیل جو اس کا کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف کعبے بنا ہوا ہے، اس کے زمین اپنی نہیں ہے، اس کا ملک نہیں ہے، فلسطین کے اوپر قبضہ جمایا ہوا ہے، اور اس کی یہی کوشش ہے کہ پورا جو ہے نا فلسطین وہ میرے قبضے میں ہو، میرا قانون ہو، میری حکمرانی ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلمان جو ہے، جتنے بھی ہیں مسلمان حکمران، کسی میں اتنی غیرت نہیں ہے، اتنا ضمیر نہیں ہے، اتنا ایمان نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو کے کہے اے اسرائیل، اگر فلسطین کے اوپر آپ جو ہے نا یہ بمباری اور یہ جنگ ختم نہیں کرے گا تو میں تمہارے خلاف کھڑا ہوں اور میں تجھے مٹانے کے لیے آ رہا ہوں۔ کسی کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے، جبکہ مسلمان ایسے ایسے ملک ہیں، پاکستان، ترکی، سعودیہ، ایران، عراق، ان کے پاس بہت طاقت ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن بول نہیں سکتے کیونکہ وہ ضمیر مرا ہوا ہے، مردہ ضمیر ہو گیا ہے، تو وہ نہیں بول سکتے۔ ایک چیز میری اپنے ذہن میں رکھ لو، آج جو ہو رہا ہے فلسطین میں، یہ ایک آپ کے اوپر بھی عذاب آئے گا، آپ کے اوپر ایسے عذاب آئے گا کیونکہ تم خاموش تماشا بنے ہوئے ہو، خاموش ہو گئے ہو، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ کوئی بیان دے، اور آپ کے اوپر بھی عذاب آئے گا، جتنی بھی دنیا ہے، جتنی بھی دنیا، ایک بار پھر آپ کے اوپر عذاب آنے والا، یہ میری بات آج نوٹ کر لو، دیر سے آئے گا لیکن آئے گا لازمی، آپ کے اوپر عذاب لازمی آنا ہے، کیونکہ کشمیر کے ساتھ جو ہوا تھا وہ سب پوری دنیا نے دیکھا ہے، سب نے دیکھا ہے کہ کسی نے ساتھ نہیں دیا تو اللہ پاک نے ساتھ دیا ہے، اور اللہ پاک نے ایسا ان کو سبق سکھایا ہے کہ ابھی تک وہ کرونا کا نام سن لیں تو پھر کہتے ہیں یار لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ تو میرے رب نے، وہ میرا رب دیکھ رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور یاد رکھنا تمہارے سب پوری دنیا کے اوپر جو ہے نا عذاب آئے گا، پوری دنیا کے اوپر عذاب آنا ہے، اور آئے گا لازمی آئے گا، کیوں کہ اللہ پاک کے ہاں تمہارے لیے عذاب بن رہا ہے، اور عذاب ایسا بن رہا ہے کہ تم یاد رکھو گے تجھے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، چاہے مسلمان ہے، چاہے وہ غیر مذہب ہے، کیونکہ جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں اللہ پاک مدد کرتا ہے، انسان نہیں کرتا، اللہ پاک کرتا ہے، اور اللہ پاک جب مدد کرتا ہے تو دوسروں کے اوپر قہر بھی برساتا ہے، کیونکہ اس کو جب غصہ آتا ہے پھر وہ قہر بن کے ان کے اوپر جو ہے نا مصیبتیں بھیجتا ہے۔ تو مسلمانوں، آپ سنبھل جاؤ اور ایک امتی بن جاؤ، ایک امتی بن جاؤ، جب ایک امت بن کے صف میں کھڑے ہو جاؤ گے کہ کفار کی کیا مجال ہے، کفار کی جرت کیا ہے، کفار کون ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم جہنمی ہیں، جہنم میں جلیں گے، آپ کو پتہ ہے ہم جنتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جنت میں جانا، جنت میں ایسے نہیں جانا آپ نے، یہ بھی آپ نے ذہن میں آپ یہ بات بٹھا لیں کہ جنت میں ایسے نہیں جاؤ گے کہ ایک تمہارا بھائی جو ہے نا وہ جل رہا ہے، مر رہا ہے، کٹ رہا ہے، تمہاری بہنیں، ماں، ان کی عزتیں لٹ رہی ہیں اور تم دیکھ رہے ہو، تم جنت کے جو ہے نا وہ خواہش مند نہ بنو، اور جنت میں آپ کو جگہ نہیں ملے گی جیسے آپ سوچ رہے ہو، آپ کے اوپر قبر میں بھی عذاب آئے گا اور اس دنیا میں بھی عذاب آئے گا، وہ اللہ پاک تیار کر رہا ہے اور بن رہا ہے تمہارے لیے، اور کبھی یہ خوش فہمی میں نہ رہنا کہ ہم جنتی ہیں، جنت میں چلے جائیں گے، آخر نبی کی امت ہے، میرا نبی وہ بھی دیکھ رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ جب میرے نبی نے تجھے منہ نہ لگایا تو تم کیا کرو گے، تمہاری آخرت بھی ختم اور یہ دنیا بھی ختم، تم اپنی دنیا سنوارنے کی بجائے بگاڑ رہے ہو، جتنا مرضی ظلم کروا لو پیسوں کی لالچ سے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ ہے غلط فہمی کہ یار ہم نے جو ہے نا ان کے خلاف بولا تو یہ پیسے بند کر دیں گے، ہمارے ساتھ تجارت ختم کر لیں گے، تو آپ کیا مر جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے، آپ کے بچے مر جائیں گے؟ تو اللہ کے بندے، تم صرف اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ان کی خاطر کھڑے ہو جاؤ، ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ، خدا کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے واسطے کھڑے ہو جاؤ، اور مسلمان بن کے دکھاؤ، مسلمان سچے بن کے دکھاؤ، دوسروں کو پتہ لگے کہ مسلمان ہیں، زندہ ہیں، ابھی مرے نہیں ہیں، مسلمان زندہ ہیں، خدا کے لیے تم سچے مسلمان بن کے نکلو اور سب کو بتاؤ، پوری دنیا کو بتاؤ کہ مسلمان ابھی زندہ ہیں۔